اور اسی ساری صورتحال پر ہم بات کر لیتے ہیں جو نسلا ٹاور کی غیر قانونی تعمیرات ہے، اس کی اجازت ہے اور کیوں اجازت دی گئی، ان کے خلاف اب کارروائی کی جا رہی ہے، تاہم کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی ہے۔ ہمارے بیورو چیف ہیں شاہد جتوئی صاحب، جنہوں نے ابھی ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے، اس ساری صورتحال پر، اس سارے معاملات پر ان سے ہم بات کریں گے۔ شاہد صاحب، یہ جو معاملہ چل رہا ہے، اب انکوائریز ہو رہی ہیں، کیا بتایا جا رہا ہے؟ ذرائع آپ کی کیا بتاتے ہیں؟ پہلے یہ سب کیوں نہ ہو سکا جو اب ہو رہا ہے؟ جی، یہ پہلی دفعہ عدالت کے حکم پر ایف آئی آر ہوئی ہے اور کارروائی ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے عدالت نے جتنی بلڈنگز کو مسمار کرنے کا حکم دیا، اس میں ذمہ داری کا تعین کرنے کا آرڈر نہیں تھا اور نہ ہی کسی کے خلاف کارروائی ہوئی۔ پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ عدالت کے کہنے پہ ایف آئی آر بھی ہوئی ہے اور کارروائی بھی ہو رہی ہے۔ گرفتاریاں اس لیے نہیں ہو سکی ہیں کہ جو ایف آئی آر میں لوگ نامینیٹ کیے گئے ہیں وہ اس وقت کے لوگ تھے جنہوں نے یہ منظوری دی تھی۔ اس وقت جو ڈی جی تھے، جو ڈائریکٹر تھے، جو انسپیکٹر تھے ایس بی سی اے کے یا سندھی مسلم سوسائٹی کے جو عہدیداران تھے، یہ اس وقت کے ہیں، یہ ابھی والے لوگ نہیں ہیں، اس لیے گرفتاری نہیں ہو سکی۔ وہ کون تھے ان کا تعین کیا جائے گا، اس وقت وہ لوگ کون تھے، اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ گرفتاریاں عمل میں آئیں۔ اس حوالے سے تفتیش ہو رہی ہے اور پولیس بھی اپنے طور پر تفتیش کر رہی ہے، باقی ایجنسیز بھی اپنے طور پر تفتیش کر رہی ہیں۔ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ کسی غیر قانونی عمارت کی تعمیر میں ذمہ داری کا تعین کیا گیا ہے اور عدالت کے حکم پر پہلی دفعہ کوئی کارروائی ہو رہی ہے۔ اچھا شاہد صاحب، ہم نے گزشتہ روز دیکھا کہ ایس ایس پی انویسٹیگیشن الطاف حسین صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ یہ بڑا لیندھی پروسیجر ہوگا، اس میں کافی دن لگ سکتے ہیں، ڈاکیومنٹیشن کو دیکھنا ہوگا کہ کس طرح اجازت دی گئی اور اس کے بعد اگر کوئی گرفتاری عمل میں آتی ہے تو آئے گی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا وقت لگ سکتا ہے اس میں؟ جی بالکل، ان کا کہنا ٹھیک ہے کہ اس وقت کون لوگ تھے، کن کن کی تعیناتیاں تھیں۔ یہاں تو تبادلے آئے دن تبادلے ہوتے ہیں۔ ایک فائل اگر ایک دن چلتی ہے، ایک ہفتے تک کہیں موو ہوتی ہے، تو اس ایک ہفتے کے دوران جو شروع والا اپروول دینے والا آفیسر ہے وہ تبدیل ہو چکا ہوتا ہے۔ جب اوپر والا اپروول دیتا ہے، نیچے تک آتی ہے تو پھر اوپر والا تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس میں پتہ کرنا پڑے گا کہ ذمہ داری ایکچوئل کن لوگوں کی ہے اور کون لوگ ہیں جنہوں نے اس وقت موجود تھے اس پوری کارروائی میں۔ ایک دو چار لوگ نہیں ہوں گے، ایک ہی عہدے پہ تین چار لوگ ہوں گے، چار لوگ ہوں گے جنہوں نے یہ اپروول دی ہوگی۔ اسی طرح سندھی مسلم سوسائٹی کے جو عہدیداران ہیں ان کے بھی الیکشن ہوتے رہتے ہیں، وہ بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اور دیگر جو ایجنسیز ہیں، بورڈ آف ریونیو ہے، ڈی سی آفس ہے، اسسٹنٹ کمشنر آفس ہے، اور باقی جو لوگ ہیں وہ سب کو انہوں نے دیکھنا ہوگا کہ اس وقت تھے کون اور ذمہ داری ایکچوئل بنتی کس پہ ہے۔ اس وجہ سے شاید یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لینتھی پروسیس ہوگا۔ اچھا شاہد جتوئی صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نسلا ٹاور کو جو مسمار کرنے کا آرڈر آتا ہے، فی الفور اسے کہا جاتا ہے کہ اس کو مسمار کر دیا جائے، لیکن ابھی تک اسے مکمل طور پر نہیں گرایا گیا ہے، جس پر ریسنٹ جو ابھی سماعت ہوئی تھی اس پہ چیف جسٹس نے برہمی کا بھی اظہار کیا تھا۔ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ اتنا سلو کام کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے پیچھے اصل سبب یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے، کوئی وسائل نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اتنا بڑا شہر ہے کراچی، ہماری گورنمنٹ کے پاس نہ لوکل گورنمنٹ کے پاس، نہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس، نہ پروونشل گورنمنٹ کے پاس کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے، کوئی ایسی ایکوپمنٹ نہیں ہے کہ اتنا بڑی بلڈنگ کو گرایا جا سکے۔ 27 دسمبر کو ایک بار پھر عدالت نے حکم دیا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر گرایا جائے، لیکن ایک ہفتے کے اندر اب بھی گرتا ہوا یہ نظر نہیں آتا ہے۔ انہوں نے رپورٹ دی ہے ایس بی سی اے نے کہ جی ہم نے باقی سٹرکچر گرا دیا ہے، صرف جو ہے گرے سٹرکچر کھڑا ہے، باقی گرا دیا ہے تو گرے سٹرکچر جس کو گرانا ہے یہی تو سب سے بڑا مشکل ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 5 فلور گرا دیا، ایسا نہیں ہے، ابھی تک شاید 3 فلور گرے ہیں۔ 3 جنوری تک ان کو پورا ڈیمالش کر کے رپورٹ پیش کرنی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ ڈیمالش کر سکیں گے۔ 28 نومبر کو عدالت نے حکم دیا تھا کہ 1 مہینے کے اندر کریں، اس کو بھی 1 مہینہ گزر گیا ہے، وہ بھی پورا نہیں ہو سکا ہے۔ ابھی جو 1 ہفتے کا انہوں نے ٹائم دیا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ گرا سکیں گے، ان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں۔ 400 مزدور لگے ہوئے ہیں، وہ تھوڑے سے ٹھک 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 کر رہے ہیں۔ کنکریٹ بلڈنگ ہے، وہ کہاں ٹوٹے گی اس طرح؟ تو یہ ٹوٹ تو جائے گی لیکن عدالت کے حکم کے مطابق نہیں ہوگا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ عدالت اس پہ کیا ایکشن لیتی ہے۔
اچھا شاہد صاحب، نسلہ ٹاور کا یہ جو مسئلہ ہوا، اس کیس سامنے آیا، اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ انویسٹرز کا جو اعتماد ہے وہ خاصا، جسے کہتے ہیں تذبذب کا شکار ہے انویسٹرز کے، اب انویسٹ نہیں کرنا ہے، دیکھ سمجھ کر انویسٹ کرنا ہے. اس حوالے سے کوئی آپ کے علم میں ہے کہ سندھ حکومت کوئی قانون سازی کرنے جا رہی ہے؟ جی بالکل، وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی کہا تھا کہ ہم جو غیر قانونی طور پر تعمیر ہونے والی عمارتیں ہیں ان کو ریگولرائز کرنے کے لیے قانون سازی کریں گے، لیکن ابھی تک کوئی اس حوالے سے کوئی نہ تو ڈرافٹ سامنے آیا ہے، نہ کیبنٹ میں، اور نہ ہی کسی اور فورم پہ ابھی تک کوئی ایسا ڈرافٹ سامنے نہیں آیا ہے. آباد والے بھی احتجاج کرتے رہے، انویسٹرز بھی احتجاج کرتے رہے، ان کو وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی یقین دہانی کرائی تھی، گورنر نے بھی کرائی تھی، فیڈرل گورنمنٹ بھی ان لوگوں کے ساتھ ہے جو بلڈرز ہیں، اور پروونشل گورنمنٹ بھی ان کے ساتھ ہے، لیکن ابھی تک کوئی ڈرافٹ ایسا سامنے آیا نہیں ہے کہ فوری طور پر ان کو ریگولرائز کر لیا جائے. ہو سکتا ہے کہ جو اگلا سیشن ہے سندھ اسمبلی کا، اس میں شاید کوئی ڈرافٹ سامنے آ جائے، اور یہ ہوگا میرے خیال میں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اگر اس طرح کی قانون سازی ہوتی ہے تو اس پہ عدالت کیا ایکشن لے گی، عدالت کے احکامات کو انڈو کیسے کیا جا سکتا ہے. عدالت نے جب کہہ دیا کہ جو بھی غیر قانونی عمارات ہیں ان کو ختم کیا جائے، اگر ان کو ریگولرائز کیا جاتا ہے تو پھر اس پہ دیکھنا یہ ہوگا کہ عدالت کیا ایکشن لیتی ہے کہ کیا. اچھا شاہد جتوئی صاحب، ایک آخری سوال یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ مرتضی وہاب ایڈمنسٹریٹر کراچی عدالت میں پیش ہوئے، جس پر ان کی سرزنش بھی کی گئی کہ ان کی جانب سے سوال کیا گیا کہ آپ جو ہے عدالت جو ہے وہ بتا دیں کہ کون سی عمارتیں گرانی ہیں، ہم گرا دیں گے. عدالت کی جانب سے خاصا برہمی کا اظہار کیا گیا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ کون سی عمارتیں جو ہیں وہ غیر قانونی ہیں. تو کیا واقعی جو ہے وہ حکومت کو اس وقت نہیں معلوم کہ کراچی شہر اتنا بڑا شہر ہے، اس میں کون کون سی غیر قانونی عمارتیں؟ جی بالکل، آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ کراچی میں اگر غیر قانونی عمارتوں کو گرانے پہ آیا جائے تو آدھے کراچی کو گرانا پڑے گا، آدھے کراچی کو ڈیمالش کرنا پڑے گا. بہت سارے کچی آبادیاں ہیں وہ غیر قانونی ہیں، بہت ساری جو پکی آبادیاں ہیں وہاں بھی ایس بی ایس اے کے جو منظور شدہ نقشہ جات ہیں ان کی خلاف ورزی کی گئی ہے. ٹاؤن پلاننگ کی خلاف ورزی کی ہے، جو اوورآل پلاننگ ہے اس شہر کی، اس کی خلاف ورزی کی گئی ہے. ٹھیک ہے، اور اب خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا مکمل طور پر آغاز شروع کر دیا گیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کون گرفتار ہوتا ہے اور کون نہیں. بہت شکریہ شاہد جتوئی صاحب آپ کے وقت کا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.